حسین 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 یا حسین لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک روزے عاشورا مولا کے لب پہ تھی یہی صدا، دین محمد کی خاطر کرتا ہوں گھر بار فدا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ لوگ جنہیں مسلمان ہوئے ایک مختصر زمانہ گزرا ہے، انہوں نے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں مار ڈالا، امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ کوفی کہ جنہوں نے مکمل جوش و جذبے و ولولے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور کربلا آنے کی دعوت دی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں تنہا چھوڑ دیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ مکہ کے لوگ جو فقط امام حسین علیہ السلام کو کربلا نہ جانے کا مشورہ تو دیتے رہے، مگر خود امام حسین علیہ السلام کے ہم سفر بن کر کربلا کا سفر نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ان شہدائے کربلا کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی۔ عزیزان گرامی، جہاں عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں درس صبر دیتی ہے، جہاں عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں درس شجاعت دیتی ہے، جہاں عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں درس وفا دیتی ہے، جہاں عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیتی ہے، وہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں درس بصیرت دیتی ہے، وہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم کربلا پر بصیرت کی نگاہ ڈالیں۔ اے عزاداران امام حسین علیہ السلام، ہم جو ہر سال محرم الحرام میں اور ماہ سفر میں فرش عزا بچھاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کرتے ہیں، ہم جو ہر سال واعظ، خطیب، عالم سے کربلا کی داستان کو سنتے ہیں، تو ہر سال عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ صدا دیتی ہے کہ ہم کربلا کو آئینہ کے طور پر دیکھیں، اور اس آئینے میں ہم خود کو 1400 سال پیچھے کربلا میں لے کر جائیں، اور اس آئینے میں ہم دیکھیں کہ آج میدان کربلا میں آپ کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے؟ کیا آپ کا شمار ان شامی لوگوں میں ہو رہا ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو حالت مظلومیت میں شدید تشنگی کے اندر شہید کر ڈالا؟ یا آپ کا شمار ان کوفہ کے لوگوں میں ہو رہا ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے مگر بعد میں موت کے خوف سے اور دنیا کی لالچ میں غرق ہو کر اسی حسین کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑ دیا؟ یا آپ کا شمار اس دور کے مکی لوگوں میں ہو رہا ہے جو فقط میدان میں مشورہ دینے تو آ جاتے ہیں مگر جان نثاری کے لیے نہیں آتے؟ یا نہیں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے، ان شہدائے کربلا میں ہو رہا ہے کہ جنہوں نے شب عاشور امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے مولا، اگر خدا ہمیں یہ زندگی 70,000 مرتبہ بھی دے دے تو ہم اپنی یہ زندگی آپ پر دوبارہ قربان کر دیں گے۔ عزیزان من، اس آئینے سے جو ہم خود کو میدان کربلا میں دیکھتے ہیں، در حقیقت اسی نگاہ کو نگاہ بصیرت کہتے ہیں، اسی نگاہ کو دل کی نگاہ کہتے ہیں۔
ہم ہر سال عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کر کے ان شامی لوگوں پر غور کرتے ہیں کہ جنہیں مسلمان ہوئے ایک مختصر ترین زمانہ گزرا اور انہوں نے تاریخ کی وہ شرمناک حرکت کی کہ تا قیام قیامت ان پر خدا کی، خدا کے بندوں کی، خدا کے ملائکہ کی لعنت برس رہی ہے۔ انہوں نے جگر گوشہ بطول جوانان جنت کے سردار کو میدان کربلا میں حالت مظلومیت میں، شدید تشنگی میں اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے شہید کر ڈالا۔ اس کردار کے مالک لوگ آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، اور آج کے زمانے میں موجود انہی لوگوں کو پہچاننے کا پیغام عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں دیتی ہے۔ ہر سال ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کر کے ان کوفہ کے لوگوں پر غور کرتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر الاجل یا امام کہہ کر کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر بعد میں موت کے خوف سے اور دنیا کی لالچ میں غرق ہو کر امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو بھی الاجل یا امام کہتا ہو وہ موت کے خوف کو دل سے نکال دے، دنیا کی لالچ کو دل سے نکال دے، اقتدار کی ہوس کو دل سے نکال دے۔ ہم ہر سال عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کر کے اس دور کے مکہ کے لوگوں پر بھی غور کرتے ہیں، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام یہاں پر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو عمل تمہارا امام انجام دے رہا ہے تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی وہی عمل سر انجام دو۔ رہبر کو مشورے نہیں دیے جاتے، امام کو مشورے نہیں دیے جاتے، بلکہ امام کے حکم پر لبیک کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر سال عزاداری امام حسین برپا کر کے ہم زہیر ابن کین کی طرف دیکھتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھتے ہیں، حر ابن یزید الریاحی کی طرف دیکھتے ہیں، جون کی طرف دیکھتے ہیں، شہدائے کربلا کی طرف دیکھتے ہیں، علی اکبر و علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں، عباس علمدار کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ کام سر انجام دیا کہ آج حسینی اچھائی کی علامت بن گئے اور یزیدی برائی کی علامت بن گئے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں حر کے ذریعے توبہ کا پیغام دیتی ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں عباس علمدار کے ذریعے وفا کا پیغام دیتی ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں سردار قافلہ عشق امام حسین علیہ السلام کے ذریعے خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا پیغام دیتی ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں درس بصیرت دیتی ہے۔ بھول کر کے عاشور کی شب شین چراغوں کو یہ کہا، جس کی مرضی ہے جائے زور نہیں کوئی میرا، یہ ہے میری مقتل گاہ اب نہیں جانا اس کے سوا۔ اللہ اکبر جوں ہی اذان صبح دی علی اکبر نے ہر سو جوش اور جذبے کی